نہیں، ساری لمٹس تم آلریڈی کراس کر چکی ہو۔ کون ہے تمہارا عاشق؟ بتاؤ۔ سوچ رہا ہوں بذات خود جا کر اس کی جھولی میں مکمل سکندر نامی خیرات ڈال آؤں۔ عبید اب رنجیدہ نہیں تھا بلکہ زہریلا ہوا تھا، اور اس کے زہر سے سنے لفظ کو مکمل کو پتھر کر گئے تھے۔ اتنی پیاری شکل اور زبان، اس قدر بھیانک۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تنقیدی نظریں لیے جواب کا منتظر تھا۔ آپ میری انسلٹ نہیں کر سکتے۔ کوئی نہیں ہے میرا عاشق۔ خدا کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر کے مجھے ہرٹ مت کریں۔ مکمل تو اس بے رحم زیادتی پر تڑپ اٹھی تھی۔ عبید کا دل پسیج تو گیا، پر دماغ نے مکمل پر رحم نہ کرنے کا حکم سنا دیا تھا۔ ہاں، تم کر سکتی ہو انسلٹ بھی اور ہرٹ بھی۔ تم نے بھی میری انسلٹ، اس کے لیے میں تمہیں بخش نہیں سکتا۔ چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، چلی جاؤ۔ میرے جیسا گھمنڈی تم جیسی نازک پر ہر صورت گراں ہے۔ آج تمہیں آفر دیتا ہوں مکمل سکندر، دو راستے ہیں تمہارے پاس۔ یا آج مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، اور اگر نہیں تو ساری زندگی کی قید بامشقت سہو۔ فائدہ جانے میں ہے۔ عبید کا دل تو اس آفر دینے پر پھٹ گیا تھا، دوسری طرف تو ناقابل یقین تاثر لیے نمی پھر سے پھٹ پڑنے کو بے قرار ہوئی۔ یہ بندہ تو اس کی لمحے میں جان نکال گیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ مکمل کی آنکھیں تکلیف سے بھر گئی تھیں، اور وہ دل کی تکلیف پر قابو پائے صفا کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم پر زبردستی مسلط ہوں، اس کا حل بتا رہا ہوں۔ جا سکتی ہو تم، تمہارے جاتے ہی ڈائیورس پیپرز پہنچ جائیں گے۔ میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے کسی کا مفت میں دم گھٹے۔ وہ رہا راستہ۔ عبید نہایت ریلیکس انداز میں اب اٹھ کر کھڑا، ہاتھ باندھے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مکمل بھی اپنی آنکھیں پونچھے بلینکٹ ہٹائے اٹھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ مت کریں۔ میری مما، ڈیڈ، آپی سب بہت ہرٹ ہوں گے جب میں شادی کے 2 دن بعد ہی گھر روانہ کر دی جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، لیکن میں اپنی پرانی محبت سے دستبردار کر دی گئی ہوں۔ اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ مکمل اس کے سامنے سر جھکائے اس طلسمی جادوگر کو بھی اپنے سحر میں پیوست کر گئی تھی۔ یہ آفر دوبارہ نہیں ملے گی، ابھی اصل سزا شروع بھی نہیں ہوئی۔ مکمل سکندر، سوچ لو۔ عبید اپنا دھڑکتا دل سنبھالے دو معنی انداز لیے تلخ ہوا۔ مکمل نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ دل نے کہا کہ ان آنکھوں کی تعریف کرے، مگر وہ اپنا سر جھٹک چکی تھی۔ مجھے یہ آفر لے کر کیا کرنا ہے؟ میری قسمت تو پھوٹ گئی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ اسے جتائے آس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کر گئی تھی تو یہ لڑکی عبید ملک کی اذیت بڑھانے پر بزد تھی۔ مجھے بے لگام کرنے کی کوشش مت کرو۔ مکمل تو اداسی بھولے کرنٹ کھائے گھبرائی ہوئی سمٹ کر اس شخص سے دور ہوئی تھی جو اسے بے حال سی نظریں لیے مرکوز کیے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو مکمل کو اس بندے کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ دیکھیں، مجھ سے دور رہیں آپ۔ مکمل یوں خوف کھائے اس کی پہنچ سے دور ہوئی جیسے اس شخص کا سایہ بھی خطرناک ہے۔ دور ہی ہونا چاہتا ہوں، تبھی کہا ہے چلی جاؤ۔ میرے سامنے اور قریب رہی تو اپنا نقصان کرو گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مزید آگے بڑھتے ہوئے اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ مٹائے خماری لیے بولا۔ مکمل کا دل لرزا جب وہ اس کی بازو پکڑے باقاعدہ بے جان کیے خود تک لا چکا تھا۔ عبید پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ چاہتا تھا وہ اس سے خوف کھا جائے، قطرہ قطرہ اذیت کے بجائے۔ وہ ظالم شخص ایک ہی بار قیامت چاہتا تھا۔ مکمل کی بازو پکڑے وہ اب خطرناک انداز میں اسے دیکھ کر سیراب ہوا تھا۔ مکمل کی حسین تو اس شخص کی یہ خمار آلود نظریں دیکھ کر مفلوج ہو رہی تھی۔ یہ شخص اس کے اس قدر قریب دم تھا کہ ہوا ہو رہا تھا۔ اب تو آنکھوں کی نمی ہی نجات کا واحد حل تھا۔ تم ذرا بھی خوبصورت نہیں، نہ ہی من پسند۔ تم عبید ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہو۔ اف، اب تو وہ ستم کی سرحد کو چھو چکا تھا۔ اس کی حسین صورت دیکھ کر بھی وہ پورے ہوش میں جھوٹ بول کر سامنے بھی حیرت پھیلا چکا تھا۔ یہ اناہ پرست لوگ بھی مر جائیں گے پر جھکیں گے نہیں۔ مکمل اس کی گرفت میں نہ ہوتی تو اس خطرناک بات پر آفر ضرور قبول کرتی۔ خود کون سا پرنس چارمنگ ہیں آپ، بدصورتی کا شاہکار ہیں۔ مکمل کی زبان بے لگام ہوئی تو سامنے ایک دل جلا سا قہقہ ابھرا۔ عبید اسے دیوار سے لگائے اب اس کی گلابی گال پر ہاتھ دھر چکا تھا۔ مکمل کا دل بری طرح لرزا، بلکہ وہ عبید کے یوں کرنے پہ پوری کانپ سی گئی تھی۔
چھوڑیں مجھے، آپ بہت بدنیت شخص ہیں، کب آپ کا ایمان ڈگمگا جائے کچھ خبر نہیں۔ چھوڑیں مجھے، میں آفر قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پرے دھکیلتی ہوئی وہ بے قابو ہوتی ہوئی اسے مزید بہکا رہی تھی۔ آفر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کیا مذاق اڑانے والا انداز تھا اس گھمنڈی کا۔ مکمل نے یوں دیکھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ ایک تو یہ بندہ اور اس کی حرکتیں مکمل کی سمجھ سے باہر تھیں، یعنی وہ خود ہی مکمل کو قید کا حکم دے رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو عبید ملک، بہت دکھ سے وہ اس کی گرفت سے نکلتی ہوئی زخمی لہجے میں بولی تھی۔ عبید نے اپنی گرفت ہٹائی تو وہ اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتی ہوئی گرفت سے مکمل نکلے اپنی درد کرتی بازو مسلتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھی۔ عبید نے ہلکا سا مڑ کر دیکھا تو وہ پھر سے رو رہی تھی۔ تھینک یو، اپنی نفرت مضبوط سے مضبوط کرو، آئی لائک اٹ۔ خیر اب یہاں بیٹھ کر ماتم مت مناؤ، تمہاری رونے کی آواز آئی تو گلا دبا دوں گا۔ گیٹ اٹ۔ بڑے غرور سے وہ بہکے دیوانے سے فوراً پھنکارتا ہوا گھمنڈی سڑی اور خڑوس بنے حکم صادر کرتا اسٹڈی کی طرف بڑھا، اور آج بھی دروازہ ٹھاس سے بند ہوا تھا۔ مکمل کتنی ہی دیر بے آواز روتی رہی، پھر وہیں بازو پر ہاتھ دھرے لیٹ گئی۔ دکھ کا پہاڑ ہی نازل ہوا تھا۔ یہ بندہ ہے یا گرگٹ، اللہ تمہیں پوچھے گا عبید ملک۔ نہ جانے کتنے رنگ ابھی دیکھنے باقی ہیں۔ اس طرح کی جانور والی گرفت تو کسی دشمن کو بھی نہ نصیب ہو۔ لگتا ہے میری بازو تو توڑ دی جاہل نے۔ اپنی بے بسی پر رونے کے سوا اس کے پاس تھا ہی کیا۔ شدید کرب میں وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، آنسو کی لکیر سی اس کے کومل چہرے پر ثبت ہو کر اسے مزید دکھی کر رہی تھی۔ کیا ملا تمہیں دلاور؟ میری حکم عدولی کر کے یہ فعل سر انجام دے کر تم نے ثابت کیا ہے کہ تم میری کہی بات کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہو، صحیح کہا نا؟ میں نے پس پردہ عتاب لیے جواد گہری مشاہداتی نظریں جمائے دلاور کے چہرے کا رنگ اڑا چکے تھے۔ دلاور ہلکے سے رنجیدہ ہوئے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، میں بس عبید کی خوشی اسے دینا چاہتا تھا، آپ خدا را مجھے شرمندہ مت کریں۔ دلاور کا لہجہ ترسا ہوا تھا۔ مقابل تو خونخواری بڑھی۔ وہ صبح ہی دلاور کو اپنے روم میں بلوا چکے تھے، بس وہ دونوں ہی کمرے میں موجود تھے۔ شرمندہ تو میں ہوا ہوں کیونکہ بس نام کا جو بڑا تھا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ بھائی پر کیا گزرے گی؟ میری بیٹی کے ساتھ تم نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے دلاور، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ جواد اٹھ کر 2 قدم چلتے ہوئے ان کے روبرو ہاتھ کمر پر باندھے دھمکی دیتے ہوئے بولے تھے۔ دلاور بھی تڑپ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے عبید کو کوئی تکلیف مت دیجیے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ بچہ پہلے ہی دکھیارا ہے، اب جو قسمت نے اس کے حصے میں خوشی رکھ ہی دی ہے تو اسے مت چھینیے گا بھائی، یہ ایک مجبور باپ کی آپ سے درخواست ہے۔ دلاور کی آنکھیں ایک بار پھر سرخ ہو کر التجا سمیٹ لائی تھیں۔ جواد کا غصہ بھی ان کے چہرے پر تن آیا تھا۔ سزا تو اس گھمنڈی نواب زادے کو ہی ملے گی، مگر ایک جھٹکے کی طرح۔ تب تک یہ چھوٹا سا ڈرامہ پیش خدمت ہے۔ اگلے ہی لمحے جواد نے چہرے پر مصنوعی اداس سی رمق لاتے ہوئے دلاور کو خود میں سمو لیا۔ دلاور خود حیران رہ گئے تھے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اس بے یقینی سچویشن میں غرق تھے تو دوسری طرف بغل گیر ہوئے جواد کی آنکھوں میں خوفناک انتقام ابھرا ہوا تھا۔ دکھ تو ہے پر معاف کیا تمہیں، مجھے بھی معاف کر دو۔ ضد میں آ کر میں نے شاید کچھ زیادہ مانگ لیا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں عبید کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچ گیا ہوں۔ دنیا جہاں کی سخاوت، شرمندگی اور مہربانی چہرے پر درج کرتے ہوئے جواد ملک نے تو اداکاروں کو بھی مات دے ڈالی تھی۔ یکدم ہی دلاور کے چہرے پر نم سی ہنسی ابھری۔ کتنے سادہ تھے کہ اداکاری کو حقیقت سمجھ کر اپنے اس بے رحم بھائی پر بھروسہ کر گئے تھے۔ خدا را آپ معافی مانگ کر مجھے گناہ گار مت کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی ناراضگی ختم کر دی۔ دیکھیے گا حیا کے لیے میں کیسا شاندار لڑکا ڈھونڈوں گا۔ بھائی صاحب تھینک یو سو مچ۔ دلاور تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور جواد جن کے چہرے پر بظاہر بلا کے اطمینان تھا مگر دل کے اندر تو آگ جل رہی تھی۔ میں تم سے خفا ہو کر بھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھار انسان غصے میں بہت ناانصافی کر جاتا ہے، میں نے بھی کر دی، لیکن تم بھروسہ رکھو میں کچھ نہیں کروں گا۔ واقعی عبید اب خوش رہنے کا مستحق ہے، میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ اب تو دلاور خوشی سے بے ہوش ہونا چاہتے تھے۔ ان کا پرانا بھائی جو مل گیا تھا، پر وہ سادہ دل کیا جانتے کہ اب پرانا تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایک بار پھر زبردست جھپی ڈالے دلاور نے اپنی شیطانی انتقام زدہ
خوشی کا اظہار کیا۔ نہیں، آپ نے ناراضگی ختم کر دی، یہی کافی ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دلاور کی خوشی دیکھ کر جواد کا سینہ مزید دہک گیا تھا۔ ایک دوسرے سے مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے دلاور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور ان کے جاتے ہی جواد کے اندر کی آگ باہر نکل کر ان کا چہرہ جھلسانے لگ گئی تھی۔ اپنی اس دکھیارے عبید ملک کی مزید تکلیف سہنے کے لیے تیار رہنا دلاور، کیونکہ اب اگر میں نے اسے قطرہ قطرہ نہ تڑپایا تو میرا نام بھی جواد ملک نہیں ہے، ایک حقارت میز تڑنگ میں کہتے ہوئے جواد نے خود کلامی کی تھی۔ ان کا شیطانی اور فسادی دماغ جاگ چکا تھا۔ وہ آفس کے لیے ریڈی ہو چکا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا اپنا وجاہت اور حسن سے بھرا سراپا دیکھے وہ اب بازو کے سٹور بند کیے ایک تیر سی نظر مکمل کے سراپے پر ڈالتا مڑا، جو بلینکٹ میں دبکی ہوئی سوئی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے اس لڑکی کی نیند نہیں اٹھتی تھی، اور یہ بات عبید کو اب زہر لگ رہی تھی۔ اسکائی بلو شرٹ اور ڈارک بلو 3 پیس میں جناب مکروب عبید ملک تو واقعی ظالم قسم کے حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ دل تو اس کا کیا کہ اس سوئی مخلوق کو پھر سے جگائے اور اب کی بار سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ استعمال کرے، مگر نہ جانے کیوں اسے اس مکمل پر ترس آ رہا تھا۔ بیڈ کی طرف آتا ہوا وہ اب ایک تنقیدی نظر مکمل پر ڈالے، کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے پھر سے آئینے کے سامنے ہوا۔ ذرا جو یہ لڑکی اس قدر روشن لائٹ کے باوجود ہل تک گئی ہو، مایوسی سی گھمنڈی صاحب کے چہرے پر چمکی تھی۔ اپنا فون کوٹ کی جیب میں ڈالے اب وہ پھر سے مکمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نیند حرام کر کے خود یہ کتنے مزے سے سوتی ہے۔ دل پھر سے اسی ظالم اور وحشی پن پر اتر آیا تھا۔ دل تو پورا جنگ اڈیلنے کا کیا تھا، مگر ہلکی ہلکی سردی کی وجہ سے وہ بس تھوڑا سا اس کے منہ پر گرانے کا ارادہ کیے اس کے سر پر پہنچا۔ محبت پھر سے ٹانگ اڑاتی ہوئی اس ستم کو یہیں روک دینے کا حکم کر رہی تھی، مگر وہ انتہا کا بے رحم تھا۔ ابھی شاید پانی کے چند قطرے ہی اس کے منہ پر گرا کر اس کی گردن تک گئے ہوں گے جب وہ باقاعدہ چینختی ہوئی اٹھ بیٹھی، نظر سامنے بڑے اطمینان سے جگ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے عبید پر گئی تو تھم گئی۔ بس جلاد کہیں کہ اب تمہاری خیر نہیں۔ اس نواب زادے کا دماغ لازم ٹھیک کرنا تھا، بلکہ اس کو گنجا کرنا لازمی تھا۔ شیرنی کی مانند وہ اس تک اٹھ کر پہنچی، مگر یہ کیا وہ آنکھیں، اف، اور وہ حسن جس کی آنچ مکمل جیسی دل نشین بھی نہ سہ پائی تھی۔ اسے بھول گیا کہ وہ اس کا سر کچلنے والی تھی۔ عبید کی تلمسی آنکھیں ایک بار پھر مکمل کو بے جان کر گئی تھیں، اور پھر مکمل کی نظر عبید کے اوپری ہونٹ کے ذرا اوپر تل پر جا اٹکی۔ آج اس کی شیو بہت زیادہ ہلکی تھی، تبھی اس کا تل واضح ہو رہا تھا، جو اتنا معمولی سا تھا کہ بس یوں قریب آنے سے ہی دکھائی دیتا تھا، مگر وہ اس پر ظالم قسم کا جچ رہا تھا۔ مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی سب پر باری تھیں۔ تمہارا شوہر آفس جا رہا ہے اور تم سو رہی ہو، آج کے بعد یہ دوبارہ ہوا تو اس سے بڑا ٹارچر ملے گا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے یوں اپنے سحر سے بے بس کر کے جکڑ چکا ہے، تبھی بہت محبت سے اس کا ہونک زدہ چہرہ تھامے تنے چہرے کے ساتھ حکم کرتا ہوا وہ اسے واپس دنیا میں لا چکا تھا۔ مقبل عتاب میں دکھائی دیتی اپنا گیلا چہرہ صاف کیے اسے گھور رہی تھی۔ آپ مجھے ایک ہی بار مار کیوں نہیں دیتے؟ یہ سب کر کے آپ مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ مجھے ٹھنڈ لگ گئی تو پھر؟ اب تو عبید نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا چاہتا تھا اس بے حس مگر دل کی شدید نازک مکمل سکندر پر۔ مصطفیٰ کو تو چند پانی کے قطروں سے ٹھنڈ لگ جانے کا صدمہ پہنچا تھا۔ واہ، پانی کے 2 قطروں سے تمہیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو پھر اس جگ سے تو نمونیا لازم ہوگا۔ کل اگر تم میرے جاگنے سے پہلے نہ جاگی تو نمونیا پکا ہوگا، اور پھر اس جنگلی کی تیمارداری بھی سہنی پڑے گی مجھے۔ تیمارداری کے دوران بہت ٹچی بھی ہونا پڑے گا۔ مکمل کا دل فوراً سے پہلے رکا۔ ایک روتی سی بے یقین نظر وہ اس جلاد کے بہکتے تیوروں پر ڈالے خوفزدہ ہوئی، جو اب پھر سے خمار میں لپٹ چکا تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ موٹے موٹے آنسو لیے وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھائے مڑی تو عبید نے بجلی کی رفتار سے اسے کندھے سے پکڑ کر روبرو کیا۔ اب اس نے مکمل کی بازو کی بجائے کندھے کو نشانہ بنایا تھا۔ ایک تو یہ بندہ اور اس کی یہ جان لیوا چپٹ کر نازل ہونے والی گرفت اگلے کی جان نکال لیتی تھی۔ بے چینی اور گھبراہٹ لیے دیکھتی مکمل کو وہ دونوں کندھوں سے پکڑے اس کا دماغ اور غصے سے لال ہوتا چہرہ فوکس کیے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور مکمل کا دل چاہا کہ عبید کے یوں دیکھنے پر اس کا منہ نوچ لے۔ اتنا بھی نہیں ہوں، کل تم
آفر بری طرح ریجیکٹ کر چکی ہو۔ اب تم میری قیدی ہو اور قیدی سے اس کا حاکم اپنی مرضی کا سلوک کرتا ہے۔ اب یہ رو کر مجھے مت دکھاؤ، یہ نہ ہو کوئی نئی سزا دینے پر مچل جاؤں۔ میں جب واپس آؤں تو تم مجھے ریڈی ملو، اور اس گھر میں کسی سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے عبید ملک کافی ہے۔ مکمل کے چہرے پر تیکھی بے حال نظروں سے وہ اس کے چہرے پر پھیلے بال ہٹائے بڑی ہی سختی سے اس ساکھ سی حسینہ کو باور کرواتے ہوئے اب اسے بنا کوئی گستاخی کیے اپنے حصار سے آزاد کر چکا تھا۔ آزاد ہوتے ہی مکمل کی رکی سانس بھی بحال ہوئی تھی۔ آپ نے بھی جو کہنا ہے آج کے بعد دور سے کہا کریں۔ ہر بات پہ آپ میری بازو پر تشدد کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی ضرور ہوں، غلام یا نور نظر ہرگز نہیں ہوں۔ میری بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے۔ مکمل نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ایک اور بڑی جسارت کر ڈالی تھی۔ عبید نے غمگین نظروں سے اسے گھورا، وہ جو اسے حصار سے نکال چکا تھا۔ ایک بار پھر اپنا رخ اس کی جانب پھیرے اس کے سامنے آیا۔ اب اس سے بھی زیادہ قریب آ کر کہوں گا، اور تشدد ابھی شروع ہی کہاں ہوئے ہیں۔ مکمل سکندر دوسرا تمہیں بیوی ہی بنا کے لایا تھا۔ غلام کا منصب تم نے خود چنا ہے، اور تمہاری عزت نفس کتنی ہے اور کب تک رہے گی یہ تم نہیں میں طے کروں گا۔ اب جب تم نے میری کسی خوشی کا لحاظ نہیں کیا تو مجھ سے بھی ایسی کوئی امید مت رکھو، اور اب اپنی زبان میرے سامنے لگام میں رکھنا۔ آخری بات پر وہ باقاعدہ طیش میں لگا تھا۔ مکمل خوفزدہ ہو کر بھی دبی کہاں تھی۔ اور آپ خود کو چاہے جتنا بے لگام چھوڑ دیں، مجھے بہت برا لگتا ہے آپ کا میرے قریب آنا۔ مکمل نے آنکھوں سے خفگی اور شکایت سی بھرے برہم ہوئے کہا، اور عبید کا چہرہ یوں تھا جیسے یہ بات بمشکل ضبط کی گئی ہو۔ مجھے بھی لگتا ہے، لیکن تم آفر ٹھکرا چکی ہو۔ ہم دونوں کو یہ برائی نہ چاہتے ہوئے بھی اب سہنی ہوگی۔ معنی خیز نظریں پھر سے بہک رہی تھیں۔ وہ فوراً سے گھبرائی ہوئی دور ہٹی تھی۔ عبید بھی خود پر کنٹرول کیے اب سنجیدگی سے رخ پلٹے، اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے، ایک نظر اپنا سراپا آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، اس نمونے سے بچا مجھے۔ یہ کیسا جلیبی سا بندہ ہے۔ خود کو اس دماغی ہلے بندے کی بیوی ہونے پر اب وہ ساری عمر بس کو کوسنے ہی والی تھی۔ جو دل میں سوچ رہی ہو اسے کہنے کی ہمت بھی رکھو۔ مکمل سکندر فوراً سے ناشتے پر پہنچو۔ عبید کی آواز پر وہ ہونک زدہ سی ہو کر صدمے میں گئی۔ یہ بندہ تو نجومی بھی تھا۔ ہائے، اس کا اپنا سر پیٹ لینے کو دل چاہ رہا تھا، اور وہ بھی میسنی سی دل فریب نظر سے اسے دیکھتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اف، یہ بندہ اس دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے۔ یہ تو میری جان نکالنے کے در پہ ہے۔ کیا کروں میں؟ ایسی بھیانک سزا مجھے کیوں ملی آخر؟ خود تو مینٹل ہے، مجھے بھی کر دے گا۔ ظالموں، کہاں پھنسا دیا مجھے۔ دل تو پھر سے رونے کو کیا تھا، مگر وہ جلاد جو حکم کر گیا تھا اسے بھی تو ماننا ضروری تھا۔ اپنی اتری شکل مزید لٹکائے اب وہ بے دلی سے منہ ہاتھ دھونے جا چکی تھی۔ فریش تو آدھا محترم نے بھگا کے کر ہی دیا تھا، بلکہ 14 طبق روشن کیے تھے۔ باقی کا ہونے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تم سمجھ گئی ہو نا حیا، میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ وہ دونوں کمرے سے نکلتے وقت خاصے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کر رہے تھے۔ رات کی نسبت اب حیا کے چہرے پر اس کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ شاید اس ڈرامے میں حیا ان کا برابر کا ساتھ دینے والی تھی۔ جواد بھی آفس کے لیے ریڈی تھے۔ براؤن تھری پیس میں اپنے گریسفل انداز میں وہ مسکراتی ہوئی حیا کے ساتھ ناشتے کی میز تک آئے تھے۔ یہ منظر کسی کے لیے حیرت کا باعث تھا یا نہیں، مگر عبید کے لیے ضرور تھا۔ ان دونوں باپ بیٹی کی ایسی مہربان مسکراہٹ تو اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ سب ناشتے کی میز پر آج بہت خوش تھے۔ مکمل ابھی فریش ہو کر نہیں پہنچی تھی۔ دلاور نے سعد اور مہرین کو جواد کی ناراضگی ختم ہونے کا بتا دیا تھا، تبھی وہ بھی خوش تھے، جبکہ حمزہ بھی ان کے اس ڈرامے سے متاثر ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میمونہ کا چہرہ سنجیدہ تھا، شاید وہ کچھ ایسا جانتی تھی جو ناقابل برداشت تھا۔ عبید بھی کھوجتی نظریں لیے جواد پر فوکس تھا، جو بدلے میں بڑی دل فریب لیے دیکھ رہے تھے۔ عبید میاں، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے اور حیا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ واقعی زبردستی گھر نہیں بسائے جاتے۔ تم اس ناانصافی کے لیے معاف کر دینا کہ ہم تمہاری شادی میں شرکت نہیں کر سکے۔ جواد کا دھیما لہجہ کچھ بھی ہو جاتا مگر عبید کو قابل یقین نہیں لگا تھا، مگر وہ لیے دیے انداز میں مسکرا کر انہیں مطمئن کر چکا تھا۔ بالکل، میں بھی سب سے سوری کرتی ہوں، خاص کر تم سے عبید، شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ حیا کا اتنا ہمبل لہجہ بھی عبید کو کھٹک چکا تھا، جو
اسے کل تک دھمکیاں دے رہی تھی، وہ اتنی جلدی کیسے سدھر سکتی تھی؟ جو ایک عرصے سے اس کے پیچھے تھی، اس کا ایک ہی رات میں بدلنا حیرت کا شدید جھٹکا تھا۔ عبید سر ہلا چکا تھا۔ اب سب ہی خوش تھے کیونکہ بیچارے سب ہی جواد اور حیا ملک کے دھوکے میں آ چکے تھے، سوائے عبید ملک کے۔ وہ جتنا بھی لاپرواہ بن جاتا مگر چہرے پڑھنے میں اسے ہمیشہ سے مہارت حاصل تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس گھر کی مسکراہٹیں واپس آ گئیں۔ اللہ اب ہر نظر سے محفوظ رکھے۔ مہرین کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ وہ اور میمونہ بھی اب ناشتہ سرو کرنے کے بعد بیٹھ چکی تھیں۔ مکمل کے ناشتے کی میز پر آنے سے پہلے ہی معافی تلافی کا یہ ڈرامہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ آئی تو حیا نے چہرے پر بہار سی مسکراہٹ لائے عبید کے ساتھ کی کرسی آگے کیے اسے بٹھایا۔ ناشتہ بہت اچھے ماحول میں کیا گیا تھا۔ عبید کی نظر تو بنا دیکھے بھی جواد اور حیا کے اس بے لوث خلوص کی جانب تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر عبید فکر مند ہو چکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے کہ مجھے دروازے تک سی آف کرنے آئی ہو۔ ایسے ہی فرمانبردار رہو گی تو مجھے خوشی ہوتی رہے گی۔ عبید آج اپنی گاڑی پر اکیلا جا رہا تھا کیونکہ وہ آج آفس کے بجائے سائٹ پر جانے والا تھا اور وہیں سے اس کا ارادہ ارسل کی طرف کا تھا۔ بڑے غرور سے وہ ہم قدم چلتی اسے گرے بہت نفیس سوٹ میں ملبوس مکمل کو دیکھتے بولا، جو بہت ہی بیزار منہ بنائے چپ تھی۔ میں نے آپ کی خوشی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ اب تو وہ کمرے سے باہر تھی تبھی اس قدر دیدہ دلیری درآمد ہوئی تھی، مگر عبید کو سن کر مزہ آیا تھا۔ میری بے چینی کا تو اٹھا رکھا ہے نا، یہ رنگ دوبارہ مت پہننا۔ قیامت خیز ہے منظر۔ میں واپسی پر تمہیں مارکیٹ لے جاؤں گا اور اپنی پسند کے ڈریس دلوا دوں گا۔ تم اب سانس بھی میری پسند کے مطابق لو گی۔ ایک تو اس بندے کی خود پسندی سے مکمل کو اب نفرت سی ہو رہی تھی، یعنی اب مکمل کی کوئی پسند ہی نہیں تھی۔ ناگوار سا چہرہ مکمل کے اندر کی ناپسندیدگی کا برملا اظہار کر رہا تھا، مگر اس ظالم اور بے رحم کو کیا پرواہ۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں، آپ خود لے کر آئیے گا، میں حکم بجا لے آؤں گی۔ بے دلی سے وہ بہت دکھی ہوئی بولی تھی۔ عبید نے بھی ایک اداس نگاہ اس کے جھکے چہرے پر ڈالی۔ اب اتنی فرمانبردار بھی مت بنو، خیر اپنا دھیان رکھنا۔ ایک محبت کی نظر اس ظالم حسینہ پر گاڑے وہ کمال بے مروتی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ دھیان والی بات پر تو مکمل کا دل دیوار سے ٹکرانے کو کیا تھا۔ خود جو دھیان رکھ رکھ کر تھکا ہوا ہے نا میرا، میں جیوں یا مروں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا عبید ملک۔ تم بس میری سزا ہو جس کو جھیلنے کے سوا میرے پاس ایک ہی حل بچتا ہے، وہ موت کا ہے، جو مجھ جیسی بزدل نہیں چن سکتی۔ اس نخرے چہرے پر بھی اچانک سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پشت پر کسی کی آواز پر مکمل خود کو نارمل کیے رخ پھیرے مڑی۔ سامنے ہی مسکان چہرے پر سجائے کھڑی حیا کو دیکھ کر مکمل مسکرا دی۔ مکمل اپنے نام کی طرح نازک اور خوبصورت حیا کا چہرہ دیکھ کر مکمل کو ایک ہی بات یاد آئی کہ یہ عبید کے لیے بہن جیسی ہے۔ اسے بھی یہ شوخ لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی تعریف سن کر اسے یوں نہ اچھا لگا مگر وہ مسکرا دی تھی۔ بھئی اگر شوہر صاحب کے صحن سے نکل آئی ہو تو آ جاؤ، سب خواتین آج تم سے کھیر پکوانے والی ہیں۔ ویسے تم گھبرانا مت، مما اور چچی جان بہت ہیلپ فل ہیں اور باقی کی مدد کے لیے تمہاری یہ دوست ہیں نا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔